نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تحمید، تعریف، تمجید، بزرگی، جاہ و جلال، کبریائی اللہ احسن الخالقین احکم الحاکمین کی وحدہ لا شریک غفور الرحیم ذات کے لیے، جو اکیلا، یکتا اور تنہا اس ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا، نظام کو چلانے والا اور اپنے وسیع خزانوں سے مخلوقات کو نوازنے والا ہے. اس کی ذات میں، صفات میں، عبادت میں نہ کوئی شریک تھا اور نہ ہو سکتا ہے. آنگین طور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الاولین والآخرین، سید الرسل، سید ولد آدم، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے، جنہیں رب العالمین نے اس ساری کائنات کے لیے امام، راہبر اور رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، جن کی اطاعت دراصل اللہ رب العزت کی فرما برداری ہے اور جن کی نافرمانی در حقیقت اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے. دنیا کی زندگی بسر کرتے ہوئے انسان کوشش کرتا ہے ہر ایسے موقع سے فائدہ اٹھا لے جس موقع پر انسان کو محنت کم کرنا پڑے
اور دنیاوی زندگی کا زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، انسان کا عقل اور شعور بھی اس کا تقاضا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح صاحب ایمان کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جب اسے موقع ملے کہ وہ تھوڑی محنت کر کے بڑی نیکی کر سکتا ہے، چھوٹی نیکی کر کے بڑا اجر اور ثواب حاصل کر سکتا ہے، چند الفاظ سے مالک الملک کی بارگاہ سے بہت کچھ انعام پا سکتا ہے، چند جملے بول کر وہ اپنے ایمان کو تازہ کر سکتا ہے، چند الفاظ کی بدولت وہ اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکتا ہے، تو اس کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اسے ایسے موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ اللہ تعالی کی عطا ہے کہ وہ اوقات میں سے بعض دفعہ وقت کو، الفاظوں میں سے بعض الفاظ کو، قرآن کی صورتوں میں سے بعض صورتوں کو، آیات میں سے کسی آیت کو، آیات کے الفاظ میں سے کسی لفظ کو یہ اہمیت عطا کر دیتا ہے، اس فضیلت سے نواز دیتا ہے کہ اگر ایمان والا بندہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اور نیکی کی تڑپ اپنے دل میں رکھتے ہوئے یہ چھوٹا سا عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے کثیر اجر عطا کرتے ہیں، بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ اور جو انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ مجھے یہ مل سکتا ہے، اللہ وہ بھی اس کو عطا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کی مشہور آیات میں سے ایک بڑی عظیم اور مبارک آیت الکرسی ہے، جس سے ہر مسلمان پڑھا لکھا اور ان پڑھ قریباً واقف ہے۔ بڑوں کو ہی نہیں، بچوں کو بھی یہ زبانی یاد ہے۔ آج چند باتیں جس سے ہمارے ایمان کو تازگی ملے، اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے معنی، مفہوم اور مطالب کی بات نہیں ہے۔ محبت جگانے کے لیے پہلے اس کی قدر اپنے دل میں پیدا کیجیے، پھر اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیے۔ حضرت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم صحابی، قرآن کے عظیم قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روز سوال کیا، اور اس روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، اے ابو منذر، اللہ کی کتاب قرآن مجید میں سے کس آیت کو تو سب سے بڑی آیت سمجھتا ہے؟ اگر انسان غور و فکر سے پڑھنے والا ہو تو جب آیات کو پڑھتا ہے تو پھر انسان کو یہ آگاہی اور واقفیت ملتی ہے کہ اس آیت میں اللہ نے کتنی بڑی بات کی ہے۔ اس آیت کو تو قرآن کی سب سے بڑی آیت ہونا چاہیے۔ حضرت ابی نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، عرش والا جانتا ہے جس نے کتاب اتاری ہے، یا وہ رسول جانتا ہے جس کے سینہ اطہر پر یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔
ابئی نہیں جانتا، نہ جانے وہ گھڑی کیسی ہوگی، وہ لمحہ کیا ہوگا۔ کائنات کے تاجدار نے یہی سوال حضرت ابئی کے سامنے پھر دہرایا، جبکہ وہ تو جواب دے چکے۔ پھر پوچھا کہ بتائیے ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، اور قرآن کی سب سے بڑی آیت کس کو سمجھتے ہو؟ حضرت ابئی کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ جواب دیا کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ میں تو جب قرآن پڑھتا ہوں اور اس آیت پہ آتا ہوں، پھر میرا دل یہ کہتا ہے کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت، عظمت والی آیت، عظیم آیت، یہ آیت الکرسی ہے۔ اور جب ابئی بن کعب نے یہ جواب دیا، فضرب فی صدری، حضرت ابئی کہتے ہیں رحمت للعالمین پیغمبر نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے کے اوپر مارا، فضرب فی صدری۔ وہ سینے کتنے خوش قسمت ہیں جن کو رسول اللہ کے ہاتھ چھوتے رہے، اور وہ ہاتھ کتنا پیارا۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے چھوا تو میرے دل نے کہا کہ اس سے نرم و نازک کوئی شے کائنات نے دیکھی نہیں۔ اور جب ایک صحابی کی کمر پر رسول اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا، صحابی کہتے ہیں کہ میرے سینے کے اندر مجھے ٹھنڈ محسوس ہونے لگ گئی۔ وہ ہاتھ رسول اللہ نے ابئی کے سینے پہ مارا اور کہا کہ واللہ لیہنک العلم ابا المنذر، اے ابو منذر، اللہ کی عظیم کتاب قرآن کا یہ علم تجھے مبارک ہو۔ اور صرف مبارک نہیں تھی، کیا کہا؟ واللہ مجھ محمد کو اللہ کی قسم، لیہنک العلم ابا المنذر، ابو منذر تجھے قرآن کا یہ علم مبارک ہو۔ اور جس کے پاس قرآن کا علم ہو اس کو رسول اللہ اپنی زبان وحی سے مبارک دے۔ یہ علم اتنے شرف والا، اتنی بزرگی والا کہ جس نبی پر یہ علم اتارا جائے وہ اپنے اصحاب اور شاگردوں کو مبارک دے، تو پھر انسان کی زندگی کس طرح اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھر جاتی ہوگی جس کے پاس یہ علم ہوتا ہوگا۔ اس لیے قرآن کے علم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیے۔ یہ علم انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ علم بادشاہوں کے محلات میں ترتیب نہیں دیا گیا، یہ علم سپہ سالاروں نے جنگ کے میدانوں کے اندر مرتب نہیں کیا، اور یہ علم دنیا کے اہل علم اور دانشواروں نے ترتیب نہیں دیا، یہ علم عرش والے نے اتارا ہے۔ اور جو بندہ رب اپنے سینے کو، اپنے دل کو، اپنے ذہن کو اللہ کے علم کے لیے کھول دے، اللہ اس سینے کو نور سے، رحمت سے اور برکت سے بھر دیا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی میں یہ رحمتیں اور برکتیں یوں نظر نہیں آتی، اس وجہ سے کہ ان کا تعلق علم الہی سے تھا۔ حضرت ابئی نے کہا کہ میں تو اس آیت کو سمجھتا ہوں، آیت الکرسی کو، اور کائنات کے تاجدار نے ان کو مبارک دیتے ہوئے یہ بات ثابت کر دی کہ یہی آیت الکرسی ہی قرآن کی سب سے بڑی عظیم آیت ہے، اس سے بڑی اور عظیم آیت نہیں ہے۔ یہ اتنی اعلیٰ اور شاندار آیت ہے اس دور میں جب ہر شخص پریشان ہے،
طرح طرح کے وہموں کے اندر مبتلا ہے. ڈر اور خوف نے انسان کو گھیرا ہوا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ سے اس حدیث سے مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا آویت الى فراشک فقرأ آیت الکرسی فإنه لن يزال معك من الله تعالى حافظ ولا يقربك شیطان حتى تصبح. یہ ضمانتیں، یہ خوشخبریاں، یہ ایمان والوں کے لیے خوشی اور مسرت کے پیغام رسول اللہ اپنی زبان وحی سے دے رہے کہ جب تو سونے کے لیے اپنے بستر پر آیا کر فقرہ آیت الکرسی، تو اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے آیت الکرسی پڑھا کر. کبھی ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کے اور چلنے پھرنے کے انداز کو رسول اللہ کی سنت کے مطابق ڈھالے تو صحیح. خیر و برکات پھر انسان کو نظر آتی ہیں. اور اگر انسان نے سنت مصطفیٰ سے اپنا رشتہ کمزور کیا ہوا اور توڑا ہوا ہو، پھر دنیاوی زندگی سے انسان ساری مادیت تو اکٹھی کر سکتا ہے، روپیہ پیسہ مال جاگیر جمع کر سکتا ہے، لیکن رب سے رحمتیں حاصل نہیں کر سکتا ہے. رحمت کچھ اور چیز ہے، یہ اور چیزیں. کہا کہ جب بستر پر آیا کر پھر آیت الکرسی سونے سے قبل پڑھ لیا کر. یہ انداز اگر سونے کا ہو، اور صرف یہ نہیں کہ انسان سونے سے قبل بھی لطیفے سنا رہا ہو، اور ماشاءاللہ سے جو ہمارے گھروں کا آج ماحول ہے کہ انسان اور خبریں سن رہا ہو یا ڈرامہ دیکھ رہا ہو یا فلم دیکھ رہا ہو یا موبائل چل رہا ہے، اور اسی کیفیت میں انسان اپنی مصروفیت کے اندر ہی اونگ آنے لگ جائے اور انسان پھر وہ آہستہ آہستہ نیند کے اندر گم ہو جائے اور اسے یہ شعور ہی نہ ہو کہ میں نے اپنے آپ کو سونے کے لیے تیار کیسے کرنا تھا، وہ یہ برکت اور نعمت کیسے حاصل کر سکتا ہے. ان خطبات جمعہ کے مقاصد میں سے یہ مقصد بھی ہے کہ انسان جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنے تو اپنے دل کے اندر یہ عزم پیدا کرے کہ آج جو میں نے بات سنی ہے، اگر یہ چیز میرے علم عمل کے اندر موجود نہیں ہے تو میں نے اس کو اپنے عمل کے اندر لے کے آنا ہے. اور یہ والدین کی اللہ کی طرف سے لگائی ہوئی ذمہ داری ہے، اپنی اولادوں کو یہ آیت الکرسی یاد کروائیں. پھر سنا کرے گا کبھی محبت سے بیٹھ کر کہ بیٹا سناؤ، اور سنانے کے اوپر کوئی 20-30 روپے نکال کے دیا کریں، خوش ہوا کریں، اسے شاباش دیا کریں. جب ہمارے بڑے ان پڑھ تھے تو ان پڑھ ہونے کے باوجود قرآن اور احادیث کے ساتھ یہ محبت موجود تھی. میرے والد صاحب یہ بات ہمیں سنایا کرتے ہیں کہ میرے دادا اللہ ان پر رحم کرے اور ان کے درجات بلند کرے، ان کا دوست تھا، وہ کبھی کبھی بابا جی ملنے آتے. ان پڑھ تھے، کوئی ایک لفظ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن قرآن آتا تھا، نماز آتی تھی، دعائیں آتی تھیں اور یہ صورتیں یاد کی ہوئی تھی. والد صاحب کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، وہ آ جاتے، ابو کے دوست تھے، شام کو جب بیٹھتے نا تو مجھے بلا لیتے کہ ہاں فلاں سورت تمہیں یاد ہے تو سناؤ، فلاں دعا تمہیں آتی ہے کہ رکوع میں کیا پڑھتے ہیں، سجدے میں کیا پڑھتے ہیں. کبھی ہمارے بڑوں کی مجلسوں کا انداز یہ ہوتا تھا، اور یہ کوئی مبالغہ آرائی والی بات نہیں ہے. کبھی ہماری یہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے بزرگوں اور بوڑھوں سے پوچھیں، کبھی ہماری مجلسوں کا انداز یہ تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محفلوں اور مجلسوں کا رنگ بھی یہی تھا. آج ہم میں جو الجھے ہوئے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، اور ہم پر وہ رنگ نہیں ہے جو رنگ ایک مسلمان کے اوپر ہونا چاہیے.
یہ سنا کریں, اپنے بچوں کو یاد کروائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پڑھ لیتا ہے فَإِنَّهُ لَن يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى حافظ, پھر اللہ تیری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. اب تم پڑھ کر سو گیا ہے, یہ فرشتہ اللہ کی طرف سے تیری حفاظت کے لیے. فَإِنَّهُ لَن يَقْرَبَكَ شیطان حتی تصبح, جب تک تو صبح نہیں کرتا ہے شیطان اس حفاظت کی وجہ سے تیرے قریب نہیں آئے گا. نماز پڑھتے ہیں, ہر نماز کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے. آپ فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت. اب جو بندہ نماز فرض ادا کرتا ہے, فرض نماز ادا کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے, اللہ اس کو اتنا بڑا اجر اور ثواب عطا کرتے کہ گویا وہ بندہ جنت میں چلا گیا ہے. صرف رکاوٹ اس کی موت ہے, جیسے وہ مرے گا اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت مل جائے گی, لیکن اس کے لیے نمازی بننا پڑتا ہے. نمازی بنے گا تو پڑھے گا, ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. اب جو بندہ نمازی نہیں ہے وہ کیسے ہر نماز کے بعد پڑھے گا؟ ہم جو مختلف آیات اور احادیث کے اندر ایسی فضیلتیں پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, اور پھر کبھی کبھار شکوہ کرتے ہیں کہ یہ عمل کر رہا ہوں فائدہ نہیں مل رہا, اس کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم مستقلی طور پر ان چیزوں کو اپناتے نہیں ہیں. اب کوئی بندہ اگر کبھی کبھار آیت الکرسی پڑھ لے اور کہے کہ مجھے جنت مل جانی چاہیے, تو پھر اس نے بات سمجھی نہیں ہے. یہاں محبت اور وفاداری مستقل پیش کرنی پڑتی ہے, پھر انسان کو یہ عظمتیں عطا کی جاتی ہیں. اور احادیث مبارکہ میں مختلف صحابہ سے, حضرت ابی بن کعب سے بھی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی, اور ایک روایت میں حضرت ابو ایوب سے بھی 3 واقعات احادیث کے اندر موجود ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ماہ رمضان کا مہینہ ہے, لوگوں نے فطرانہ مسجد نبوی میں جمع کروایا ہے, اور یہ مسجد مسلمانوں کے لیے مرکز ہے. کائنات کے امام نے ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ یہ فطرانے کا سواد پڑا ہے, کھانے پینے کا, رات کو نگرانی کرنی ہے, کوئی چور نہ آ جائے, ذرا خیال کرنا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نگرانی کر رہا ہوں, ایک نوجوان وہاں آ گیا اور وہ کھجوریں اور جو سامان کھانے کا تھا وہ اٹھانے لگا, میں نے پکڑ لیا. کہتا جناب معاف کر دیں, بڑا مجبور, غربت بڑی ہے, بال بچے دار ہوں, گھر کوئی چیز نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو کھلا سکوں. ابو ہریرہ کہتے ہیں دل میں نرمی آ گئی, میں نے کہا چلتا. میں نے رسول اللہ کو یہ بات کہی, کہا اچھا خیال کرنا. اگلی رات وہ پھر آ گیا, اب میں پھر بڑا چوکنا, اس کو پکڑ لیا. وہ پچھلی رات کی طرح پھر منت اور سماجت کرنے لگا کہ نہیں جناب جانے دے, مجھے عادت نہیں ہے چوری کرنے کی, لیکن بڑا مجبور ہو گیا تھا. پھر میرے دل میں رحم آ گیا, نرمی آ گئی. میں نے کہا پتہ نہیں کتنا مجبور آدمی ہوگا, چل جاتا ہے. اور مسلمان کے دل میں ایمان ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نرمی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور جب بندہ آگے عاجزی سے ہاتھ باندھ لے اور منت پہ اتر آئے تو پھر مسلمان کا دل نرم ہو جاتا ہے. اگلی رات, تیسری رات کو پھر آ گیا, میں یاد نہیں چھوڑوں گا, اب نہیں, تو بڑا جھوٹا آدمی ہے, ہر رات معافیا مانگتا ہے, منتیں سماجتیں کرتا ہے کہ اگلی رات پھر چوری کرنے آ جاتے ہیں. کہتا اچھا ایک بات بتا دیتا ہوں اور رہتا نہیں آؤں گا. کہ کیا بات ہے؟ کہا بات ایسی بتاؤں گا, اگر کام کرو گے
پھر اللہ تمہاری چیزوں کی حفاظت کرے گا. میں نے کیا بتاؤ؟ کہتا رات کو آیت الکرسی پڑھا کر. اب میدا تھا نا کہ میں بات بتا رہا ہوں تو مجھے چھوڑ دے. اور حدیث کے الفاظ ہیں جب ابو ہریرہ نماز کے لیے گئے ان کی بات سے قبل رسول اللہ نے کہا ابو ہریرہ سنا وہ رات آیا. کہا کائنات کے تاجدار وہ آیا تھا. وہ بڑا عجیب ہے. پہلے منت سماجت کی ہے, پھر میں نے کہا نہیں صبح تجھے رسول اللہ کی عدالت میں پیش کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. تو اس نے مجھے کہا ہے کہ آیت الکرسی پڑھا کرو, اللہ تمہاری چیزوں کی حفاظت کرے گا. کہا اس نے بات درست کی ہے, لیکن ابو ہریرہ جانتے وہ کون تھا؟ کہا نہیں میں تو نہیں جانتا. کہا وہ شیطان تھا. بات اس نے درست کی ہے کہ قرآن کی اس آیت کو اللہ نے یہ عظمت عطا کی ہے, لیکن خیال رہے اگر چیز چوری کی انسان نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہو اور وہاں آیت الکرسی پڑھ کے کہے کہ میری حفاظت کی جائے, سارا نے انسان بددیانتی کرے, بے ایمانیاں کرے, جھوٹ بولے, خیانت کرے, اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو پامال کرے, بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے, اور رات کو کہے کہ آیت الکرسی پڑھوں گا اللہ میری حفاظت کرے گا, اور دن کی روشنی میں اپنی بیٹیوں کے حق مارے, رشتہ داروں کو ان کے حقوق سے محروم کرے, لوگوں کی عزتوں اور پریوں کے ساتھ کھیلے, اور رات کو کہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے میں حفاظت میں چلا جاؤں گا. یہ دوگلی پالیسی اللہ کو قبول, عرش والا یہ چیزیں پسند نہیں کرتا. اپنے اوپر ایک رنگ چڑھاؤ, پھر اپنی وفاداری اور محبت کو اللہ کے سامنے پیش کرو. وہ دن میں بھی تمہاری حفاظت کرے گا, رات کی تاریکی میں بھی تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے گا. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت من قرأ آیت الکرسی فی دبر الصلاۃ المکتوبہ, اور جو فرض نمازوں کے بعد اس آیت الکرسی کو پڑھتا ہے کان فی ذمۃ اللہ الی الصلاۃ الاخری, کان فی ذمۃ اللہ الی الصلاۃ الاخری. اگر یہ لفظ آپ کو ایسے ہی سمجھ آ رہے ہیں کان فی ذمۃ اللہ الی الصلاۃ الاخری, نماز فجر میں پڑھی اور نماز ظہر پڑھنے کے لیے آیا ہے, نماز ظہر پڑھی پھر عصر بھی پڑھنے آیا ہے, عصر پڑھی پھر مغرب کے وقت مغرب پڑھنے آیا ہے. حضرت نبی کائنات فرماتے ہیں جو ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے دوسری نماز کے آنے تک وہ بندہ عرش والے رب العالمین کی حفاظت میں ہے. فی ذمۃ اللہ ہے, اور ایک پنجابی کا لفظ ہے, اردو میں لفظ ہے یہ میرے ذمے ہے, یعنی ہم اس کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں کہ جناب یہ کام آپ کریں, اتنا کام میرے ذمے, آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں نہیں بڑا ذمہ دار آدمی ہے, اگر اس نے بات کی ہے اور ذمہ لیا ہے تو پھر پریشانی کی بات. اور یارو اللہ کتنا ذمہ دار ہے, اللہ اپنی باتوں کا کتنا پکا ہے. اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا ہے, اللہ سے بڑھ کر کسی کی پختہ اور پکی بات ہے نہیں ہو سکتی. اور یہ بات رسول اللہ کہیں کہ جو بندہ نماز کے بعد پڑھے پھر دوسری نماز کے لیے بھی آئے, اتنے وقفے میں وہ بندہ اللہ کے ذمے ہے, اللہ اس کی حفاظت بھی کرے گا, اللہ اس کو اپنی طرف سے عطا بھی کرے گا. کتنا بڑا عمل ہے, کتنی دیر لگتی ہے آیت الکرسی پڑھنے میں, اسے محبت کے ساتھ پڑھا کریں. اور مسند احمد کی روایت سنیں, حضرت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ والذی نفسی بیدہ, مجھے قسم ہے جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے, ان لہا لسانا وشفتین, یہ آیت الکرسی ایسی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ نے اس کو ایک زبان بھی دی ہے اور دو ہونٹ بھی عطا کیے ہیں. اور یہ آیت الکرسی
عند ذاک العرش، اللہ کے عرش کے پائے کے پاس اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی پاکیزگی کو بیان کرتی ہے۔ یہ آیت الکرسی کہاں ہے؟ عرش کے پائے کے پاس۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آیت الکرسی کہاں ہے؟ عرش کے پائے کے پاس۔ اور جو آیت الکرسی کے ساتھ محبت کرے تو پھر عرش والے کے ساتھ اس کا تعلق کتنا قریب سے جڑ جاتا ہے۔ اس کی زبان بھی ہے، اس کے ہونٹ بھی ہے۔ اور جس طرح قرآن کی دیگر صورتوں کے بارے میں کہا اور قرآن کے بارے میں کہا کہ اللہ کو شکل عطا کرے گا، تو آیت الکرسی کے ساتھ محبت کریں، پھر یہ زبان سے بھی کہے گی نا جو اللہ نے اس کو دی ہے کہ یہ بندہ مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، 5 نمازیں پڑھتا تھا، ہر نماز کے بعد مجھے پڑھتا تھا، رات سونے کے لیے بستر پر جاتا تھا، مجھ کو تلاوت کرتا تھا، یہ پریشان ہوتا تھا، مجھ کو پڑھ لیتا تھا۔ لیکن یاد رکھیں کچھ ایسی چیزیں بھی آیت الکرسی کے حوالے سے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ وضو کرنے کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو اس کو 40 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ 40 درجے بلند ہو جاتے ہیں، 40 حوریں بھی ملتی ہیں۔ اور پاکستانیوں کا سارا زور بیانات میں نہیں ہوتا ہے، حوریں کتنی مل جائیں گی وہاں، لیکن یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ ثابت ہے کہ یہ من گڑت بات ہے۔ وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اسی طرح گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور گھر سے باہر کہیں جاتے ہوئے آیت الکرسی کو پڑھنے کے حوالے سے بھی پیش کی جاتی ہے، لیکن وہ حدیث سرے سے وہ لفظ ہی موجود نہیں۔ وہ من گڑت حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں کہیں لکھی ہوئی ہے، لیکن جو گھر جاتے ہوئے اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنے کی بات ہے، وہ حدیث کی کسی کتاب میں لفظ لکھے ہوئے نہیں ہے۔ لکھا ہوا کیا ہے؟ فرض نمازوں کے بعد پڑھیں، اپنے بستر پر جائیں تو پڑھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، ان سے پھر سنیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس آیت مبارکہ کی برکت سے پھر انعامات عطا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔